اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے اندر دو تین باتیں جو جس پہ آپ کی حدیثیں تاکید کرتی ہیں۔ ایک تو نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے، دوسری بات الاعلان نکاح ہو، چھپ کر نہیں، خفیہ نہیں، تیسری بات حق مہر ضرور مقرر ہو، اور چوتھی بات ایجاب و قبول، یعنی دونوں پارٹی لڑکی اور لڑکے سے پوچھا جائے کہ تمہیں یہ باقاعدہ قبول ہے یا نہیں۔ اور اس کے علاوہ سنت خطبہ بھی ہے، تو مسجد کے اندر نکاح ہونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ چیزیں بھی ہیں۔ آپ نے یہ بھی حدیث میں پڑھا تھا اس دوران سنڈے، جو حدیث ایک آئی تھی کہ عورت نکاح نہیں پڑھا سکتی، نہ ہی عورت خود اپنا نکاح پڑھا سکتی، کسی اور کا بھی نکاح نہیں پڑھا سکتی۔ پچھلے سال میں نے ایک خبر میں پڑھا تھا برطانیہ میں کہ BBC نے ایک باقاعدہ بنائی ہوئی تھی ڈاکومنٹری جسے کہتے ہیں، کہ ایک عورت باقاعدہ نکاح خواں ہے کسی یورپی ملک میں اور نکاح پڑھاتی ہے، حالانکہ اسلام میں آپ نے یہ حدیث میں پڑھا تھا کہ عورت نکاح نہیں پڑھا سکتی، جماعت نہیں کرا سکتی، خطبہ نہیں دے سکتی۔ ہاں جی، یہ چیزیں ہیں، تو یہاں بھی یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ رہا یہ حق مہر کے بارے میں، حضرت ام سلمہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا حق مہر مقرر فرماتے تھے، تو آپ کا کتنا تھا حق مہر؟ انہوں نے کہا یہ اوقیہ، ایک نش، یعنی کہ تقریباً 500 درہم۔ اور یہ یاد رہے کہ موجودہ جو مفتیان کے فتاوے کی روشنی میں 7.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کم از کم جو ہے وہ حق مہر مقرر کیا جائے۔ تاہم کہیں وہ بہت ہی زیادہ غریب ہے تو اس سے نیچے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم جو صحیح طریقہ ہے وہ 7.5 تولے چاندی، یعنی آج کل کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 15-20 ہزار کم از کم بنتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو۔ لیکن غریبوں کے لیے بھی یہاں جیسے ایک حدیث ہے، سہل بن سعد نے کہا کہ ایک عورت جناب کی بارگاہ میں آئی کہ یا رسول اللہ میں نکاح کی خواہش مند ہوں، مجھے شوہر چاہیے۔ تو آپ نے پوچھا ابھی کون ہے اس سے نکاح کرے گا؟ تو ایک شخص بولا جناب میں کروں گا۔ فرمایا حق مہر کیا دے گا؟ کہا جی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ کہا کوئی چاندی کا چھلا، کوئی لوہے کا؟ کچھ بھی نہیں۔ چادر؟ کہا جی کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کچھ صورتیں یاد ہیں حفظ؟ ان سے کہا جی، لیکن اس دوران وقفہ ہوا۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھر میں دیکھنے گیا کہ کوئی سامان، آپ نے کہا دیکھ کر آ کوئی چیز گھر میں پڑی ہے، تو چادر تھی ایک۔ بعض میں یہ کہ وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، ایسے جیسے بات خاموشی ہو گئی، کوئی اور بات شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجمع برخاست ہونے سے پہلے فرمایا وہ کدھر ہے جو نکاح کا خواہش مند؟ جناب میں ہوں۔ فرمایا کچھ صورتیں یاد ہیں؟ نام یا رسول اللہ مجھے کچھ زبانی صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، ان صورتوں کے بدلے میں تیرا نکاح کیا جاتا ہے، یعنی یہی حق مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ وہ صورتیں جو تجھے حفظ ہیں وہ اپنی بیوی کو حفظ کرا دے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حفظ جو بھی قرآن کا حصہ حفظ کیا ہے بڑی فضیلت ہے، جتنا زیادہ حصہ قرآن کا آپ حفظ کریں گے آپ کی فضیلت بڑھتی جائے گی۔ ہاں جی، کم از کم کچھ صورتیں، کچھ آیاتیں یاد ہونا ہر مسلم۔ اور یہ ایک سے دوسرا یہ بھی کہ اگر بالکل نہیں ہے تو حق مہر پھر بھی طے کیا ہے، چاہے وہ کسی شکل میں کیا، حق مہر ضرور مقرر ہونا چاہیے، یہ نکاح کے شرائط میں سے ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیثیں، حضرت عمر رضی اللہ نے جو فرمایا کہ مہر حق مہر زیادہ نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر یہ دنیا میں عزت اور خدا کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو اللہ کے ہاں اس کے سب سے زیادہ حقدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ نے اپنی کسی زوجہ یا اپنی بیٹی کو جو مہر مقرر کیا وہ 12 اوقیہ سے زیادہ نہ تھا، وہی لمٹ آ جاتی تقریباً 7.5 تولے تھے۔ حتیٰ کہ اسی کے باعث دونوں میں اگر آپ یعنی کہ شرائط زیادہ رکھیں گے دونوں پارٹیاں شرائط میں، اور فرمایا اس سے دشمنی ہو سکتی ہے اور گھر میں خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ تو آج بھی پچھلے دنوں میں ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ جو حق مہر صرف لکھا جائے گا اور شرائطیں نہ لکھی جائیں۔ یہ جو نکاح نامے بہت زیادہ شرائطیں لکھ لیں بھائی، ہم اس پہ اعتراض کیا کریں، لیکن شریعت میں جو حدیث میں دیکھا کہ وہ شرائطیں جو آپ لکھیں گے وہ دونوں میں ناراضگی یا خفقی کا سبب بن سکتی ہیں، اس لیے بس حق مہر لکھیں اور باقی معاملہ اچھا امید رکھیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ اچھا ہی رکھے۔ اگر وہاں بہت زیادہ شرائطیں لکھ دیں، یہ لکھ دو وہ لکھ دو،
تو ایک دوسرے کے درمیان جو فیملیاں باتیں بڑھتی طلاقوں تک چلی جاتی، بد نظمی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی آپ نے حدیث میں دیکھا کہ مناسب سا حق مہر ہو اور بس نبھانے والی بات ہو، محبت صلح والی بات ہو، تاہم حقوق جو ہیں زوجین کے میاں بیوی کو تو اسلام نے مقرر کر دی ہیں، وہ ایک دوسرے کے پورے کریں گے تو آزادی ہوگی، ورنہ پکڑ ہوگی، اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور مسجد میں ترجیح دیں نکاح کو تو یہ زیادہ باعث برکت اور سنت ہے، اور کم خرچے والا جو اقوال میں بزرگ فرماتے ہیں صاحب کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو، کم سے کم خرچہ۔ اللہ عمل کی توفیق۔